اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا آپ بھی بیت المقدس کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے۔ بیت المقدس، القدس اور شہر مقدس، یہ تینوں نام اس عظیم شہر کے ہیں جسے قبلہ اول ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یہ وہ قابل فخر شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جاتے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی۔ اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر عالم بالا کے سفر کا آغاز کیا تھا، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ ہے اور ہی کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا ہے۔ بیت المقدس ہی کی وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر محراب داؤد کی تعمیر کی گئی۔ اس کی پاک سرزمین پر ہیکل سلیمانی ہے، اور بیت المقدس ہی وہ پہلا شہر ہے جہاں کے باشندوں نے پہلی بار کسی فاتح کے شہر میں داخلے پر جشن منایا تھا، اور یہ فاتح کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی جگہ خیر کا نور پھیلانے والے اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان ایک آخری مگر عظیم معرکے کا میدان سج چکا ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر کبھی بھی مسلمانوں کے تسلط کو برداشت نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے قبضے سے ناخوش رہے، اور روم کی عیسائی سلطنت کے حکمرانوں نے اسلامی سرحدوں پر بار بار حملے کیے، لیکن انہیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بیت المقدس یروشلم کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑتا۔ 1986 میں ایک پوپ سلاسٹر نامی شخص بیت المقدس کی زیارت کو تشریف لایا، اور اس نے واپسی پر شہر مقدس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کی فرضی داستانیں لوگوں میں بیان کی، جس کے نتیجے میں فرانس اور اٹلی کے اسلحہ بند گروہ یہاں زیارت کے بہانے تشریف لاتے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں نہ صرف مسلمان یاد کرتے ہیں بلکہ دشمن بھی ان کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں، مصر کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ عیسائی جو مسلمانوں کے پرانے دشمن تھے، موقع کی طاق میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو انہوں نے ایک دم ایشیائی کوچک پر حملہ کر دیا۔ وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے ملک شام تک آ پہنچے اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور وہاں 4 ریاستیں قائم کر دیں۔ بیت المقدس کی فتح سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا اور پہلی صلیبی جنگ وقوع پذیر ہوئی، جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دے کر الرحا کی ریاست پر قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں نے شکست کے بعد دوسری صلیبی جنگ کی تیاری کرنا شروع کی، پر سلطان نور الدین نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور فتوحات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ سلطان کی وفات کے بعد عیسائیوں نے بڑی خوشی منائی اور دوبارہ سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خون بہانے کا شوق نہیں تھا، مگر ان عیسائیوں سے جنگ کرنا بھی ضروری تھا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جہاد کی عام منادی کرا دی، اور عیسائیوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ سلطان نے صفوریہ کا رخ کیا اور عیسائی بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک مرکز تبریہ پڑتا تھا۔ مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا، پر تبریہ پر قبضہ نہ کر پائے۔ عیسائی یہ سن کر قلعے والوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، اور انہیں پانی کی سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ ان کی قوت بالکل جواب دے چکی ہے اور شکست کے علاوہ کوئی حل نہیں، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اقلان کی فتح کے بعد بیت المقدس کا راستہ بالکل صاف ہو گیا، تو سلطان نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ شہر میرے حوالے کر دو، اور اس کے معاوضے میں اتنے علاقے دے دوں گا جتنے تم سنبھال سکو۔ لیکن عیسائیوں نے انکار کر دیا اور پھر جنگ شروع کر دی۔ لیکن جب عیسائیوں نے دیکھا کہ وہ شہر کو نہیں بچا سکتے، تو انہوں نے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور پھر سلطان نے بیت المقدس کو فتح کر کے نجاست سے پاک کیا۔ ناظرین اکرام، عیسائی بیت المقدس کی فتح کی خبر سن کر تیسری جنگ کی تیاری شروع کرنے لگے۔ آخر تنگ آ کر صلح پر اتفاق ہوا۔ اس کے بعد سلطان کی موت ہو گئی اور اسلامی دنیا میں صف ماتم بچ گیا۔
پھر اسرائیل نے 1967 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1968 میں سلامتی کونسل نے عیسائیوں کے رویے کی مذمت کی اور اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون اور رائے عامت کے خلاف قرار دیا، مگر اسرائیل نے قرارداد کو منظور کرنے کے بجائے اقوام متحدہ کے منہ پر دے مارا۔ اس طرح یہ مقدس شہر پھر عیسائیوں کے قدموں تلے آ گیا۔ 1917 میں ترک کو بیت المقدس سے دستبردار کر دیا گیا اور فلسطین کو تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کو جو کچھ بھی ملا اس سے یہودی بدظن ہیں۔ وہ اپنے حمایتی برطانیہ اور امریکہ سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے بیت المقدس کا وہ حصہ چھین کر بھی یہودیوں کو اس پر قابض کے نتیجے میں آج تک بیت المقدس اور فلسطین اسرائیلی ظلم و جبر کا شکار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائیں اور مقبوضہ بیت المقدس کو بھی یہودیوں سے آزاد کروا دیں۔ آمین۔